Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabar Shah from my channel Exhibition Cadet 9936. تو آج بھی سب سے پہلے جناب کوشچن اینڈ آنسر سے اسٹارٹ کروں گا میں. اور ایک کوشچن بڑا اس میں جو ہے جس پہ بات کرنے کا جو ہے وہ مجھے بھی کافی مزہ آئے گا. ریزن بینگ کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ کیڈٹ جب وہ جوائن کر لے گا اپنی پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور اسر خان اکیڈمی رسالپور کو, تو ون شوڈ ہیو اے وے ٹو گروم ہمسیلف ہر سیلف ان اے وے کہ آخر اپنے آگے جا کے بننا کیا ہے. تو اگر آپ خیر وہ پہلا ہوگا, پھر دوسرے پارٹ میں جو ہے وہ اپنے ایک ایکسپیرئنس شو کروں گا کہ ہم نے چھٹی کیسے لی. ایئر فورس میں لیو شیو کا چکر کوئی نہیں ہوتا, یہ بھول جائیں. سب سے پہلے آتے ہیں جناب کوشچن آنسرس. سب سے پہلے تو جی ربیکا اکرم 7310 کہا جی کہ ہول ایپیسوڈ از گڈ اینڈ موٹیویٹنگ بٹ سانگز آر مچ مور انٹرسٹنگ. ناٹ اسمائلی. ہم تو جناب بے سورے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, بے سورے ہیں. اور ماشاء اللہ ایسے رج کے بے سورے تھے نا اس زمانے میں بھی کہ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن کہتے ہیں کہ ایئر فورس نے جتنا کانفیڈنس دیا نا اس کانفیڈنس میں بتا رہا ہوں, میں اس سے پہلے میں کبھی بھی نہ میں کبھی اسکول میں کوئی نعتیہ مشاعرے میں حصہ لینا, نہ کبھی کوئی گانا شانا کے اس میں حصہ لینا, کوئی والا صاحب بھائی شاعر سے بچے تھے, ہم سائڈ پہ ہوتے تھے. لیکن ایئر فورس نے اتنا کانفیڈنس بوسٹ اپ کیا کہ میں چائنا میں جو پہلا ایکس فیکٹر ہوا تھا اور میں اس میں بھی اپیئر ہوا ہوں. اور میرا جو ایک لڑکا اور تھا, ایک لڑکی تھی ہمارے ساتھ, اور ہم لوگ گئے تھے ٹاپ 16 میں, ٹاپ 16 ان ہول چائنا, جس میں لاکھوں بندوں نے حصہ لیا تھا. جانے کے بعد یہ آپ کو پتہ ہی ہے, اٹ واز مینٹ اونلی فار پیپل ہو آر لیونگ ان چائنا. بہت سارے پروفیشنل چائنیز بھی تھے, اس بعد ہم بے سورے بھی تھے. لیکن اگین کہ یہ چیزیں ایئر فورس نے اتنی بوسٹ اپ کی ہیں کہ عوام شرم نہیں آتی سانوں. تو انسپریشن جو تھی وہ اس کی مجھے تو خیر میں بتایا, جیسے ایئر فورس میں پیروڈیز کا شوق تھا, دیٹ کیم فرام مس بشرا انصاری, اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی مشہور ہوتی تھی ان کو اس زمانے میں. جب 1986 کی بات ہے, جب جولائی کچھ کو مہینہ تھا 86, میں 6 کلاس میں تھا. اس وقت جاوید میدان صاحب نے شارجہ میں چھکا مارا تھا لاسٹ بال پر, سکسر مار کے چیتن شرما کو, اور چیتن شرما کا کریئر خراب کر دیا تھا انہوں نے. تو اس پہ جو ہے وہ بشرا انصاری صاحبہ نے جو ہے وہ پیروڈی بنائی تھی میڈم نور جہاں کی, اور انہیں کی طرح گیٹ اپ انہوں نے کیا تھا, اس طرح کی ساڑی پہن کے, وہی اسٹیج تھا اسی قسم کا, سملر قسم کا. تو اس میں انہوں نے وہ گایا تھا, ایک چھکے کے جاوید کو 100 لاکھ ملیں گے, توصیف بیچارے کو درم 8 ملیں گے. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیں چاہیے تھے پاکستان کو 2 گیندوں پر 6 رن چاہیے تھے, اور رن آؤٹ ہوئے تھے. ان سے پہلے مجھے یاد نہیں اب کون سے کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے تھے. تو توصیف صاحب کی آگے تھی بیٹنگ سامنے, ہی واز آن دا اسٹرائکر اینڈ, اور میاں داد صاحب تھے نان اسٹرائکر اینڈ پہ. اور توصیف صاحب نے 5ویں گیند پہ جیسے بھی روٹتے پڑتے وہ سنگل لیا, میاں داد صاحب اسٹرائکر اینڈ پہ آ گئے. لاسٹ بال آف دا میچ, پاکستان کو جیتنے کے لیے 5 رن چاہیے. چیتن شرما صاحب آتے ہیں, وہ فل ٹاس پھینکتے ہیں, میاں داد صاحب اٹھا کے چھکا مارتے ہیں, اور انڈیا اسٹیز unbeaten in that match, in that whole Sharjah during that time. Back in 80s انڈیا کبھی بھی وہاں سے پاکستان سے جیت کے نہیں جا سکا. یہ تو ہماری ٹیموں کو موت پڑی ہے.
1992 کے ورلڈ کپ کے بعد سے 1992 کے ورلڈ کپ میں نوشد فرسٹ ٹائم آئی تھی جب پاکستان پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے میچز میں انڈیا سے ہارا تھا. اس سے پہلے ہمارا کبھی کوئی ٹاکر ہی نہیں ہوا تھا. تو وہاں سے پھر ہماری وہ ڈاؤن فال چلی ہے اور آج تک ہے وہ کہ ہم ورلڈ کپ میں سے کوئی میچ نہیں جیت سکے. تو اس پہ بشرا سائی نے پھر بڑا زبردست پیروڈی بنائی تھی تو اور اتنی مشہور تھی وہ پیروڈی. تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ جو آپ کو ایئر فورس سکھاتی ہے نا وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ جس کو آپ پریکٹیکل لائف میں جب یوز کرتے ہیں. تو میں نے تو یوز کیا ہے بھائی, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, بٹ دیٹس وائی آلویز اسپیک ویری ہائیلی آف پاکستان ایئر فورس کہ جو ادروائز آئی ووڈ ہیو بین نتھنگ. اگر میں سول میں ہوتا, اگر ایئر فورس میں نے جوائن نہ کی تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس لیول پہ ہوتا جہاں پر میں آج گانوں کی بات کر رہا ہوں. گانوں کا وہی پونڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ کور کرنا آ گیا کہ کس طرح اس کو کوئی ایک اگر کوئی خامی ہو تو اس کو کیسے دوسری خوبیوں سے اس کو خامی کو جو وہ نیچے کر دیں. تو یہ بس ایک وہ لائف میں چیز ہوتی ہے. سو دیٹ واز دا کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2 جی, کیوٹ ایتھلیٹک نے کہا جی کہ سر اور میڈیکل ول بی لاہور. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کراچی میں ہوتا ہے میڈیکل. تو یہ اب انہوں نے ڈفرینٹ وہ کر دیے ہیں, سینٹرز بنا دیے ہیں میڈیکل کے لیے, سہولت عوام کو دینے کے لیے. جس طرح پہلے ایس ایس بی سینٹر صرف 2 ہی ہوتے تھے, تو اب انہوں نے چینج کر کے اس کو 4 ایس ایس پی سینٹرز کر دیے. تو اسی طرح میڈیکل سینٹرز بھی بہت سارے کھل گئے. اور اگین باقی کانسیپٹ وہی ہے. تو لاہور بھی ایک اچھا سٹی ہے. میں تو حیران رہ جاتا ہوں لاہور دیکھ کے. ریسنٹلی میں گیا تھا اس سال فروری میں لاہور گیا تھا اور میں حیران رہ گیا تھا. میں کوئی سی سنگل ڈرٹ تو چلو وہ تو زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے, لیکن کوئی پیس آف پیپر مجھے نظر نہیں آیا. میں اندرون شہر بھی گیا جہاں پہ میں بہت عرصہ پہلے بھی جا چکا ہوں. بٹ یا لاہور از آلسو گریٹ پلیس ٹو بی ایٹ دا مومنٹ. پیسہ بہت لگایا اس پہ, باقی پاکستان کی حالت بھی لا لو. تیسرا آ گیا جو which is gonna take a very long time. وجیحہ. اچھا یہ وجیحہ میں سمجھا وجی عظیم نام ہے. وجیحہ عظیم 5905. السلام علیکم سر. فائٹر پائلٹس, ہیلی کاپٹر پائلٹس اور ٹرانسپورٹ پائلٹس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے کے بعد, اور کن بیسس پہ, اور کیا ریشو ہے فائٹرس کی؟ جناب ایک پورا سبجیکٹ ہے یہ. اس پہ اگر میں اس کو تفصیلاً بات کروں نا تو مجھے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اس لیے آئی وڈ ٹرائی ٹو بی نان ٹیکنیکل, اور جتنا میں اس کو کم الفاظ میں بتا سکتا ہوں, اس کا کانسیپٹ دے سکتا ہوں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیٹر. چیزیں لمبی ہو جاتی ہیں, زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آ گیا جناب کہ آپ نے یہ, اگر میری ویڈیوز کا کچھ لوگ جو نئے آئے ہیں, جو ابھی بھی نئے سبسکرائب کیا, میری پہلے جو انیشیل ٹیسٹ سے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, انیشیل ٹیسٹ میں نے یہ بتایا تھا. اگر میں پھر تمہید باندھتا ہوں, اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے, تمہید باندھنی پڑتی ہے, تب آپ کو اس کی چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. تو اگر آپ بیچ میں کوئی اسکپ کر جائیں گے تو پھر یو وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. سو آئی وڈ ریکمینڈ ٹو واچ دس پارٹ 2, جس میں ہم انیشیل ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. لاکھوں بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے. تو آپ کی ایریا وائز پروفائلنگ کی ہوتی ہے کہ اس ایریا میں اس سے پہلے بھی پائلٹس تھے یا نہیں تھے, یا انجینئرس تھے یا نہیں, جنہوں نے فورسز جوائن کیے یا نہیں تھی. پھر آپ کا صرف کمپیریزن ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو ان کے اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے پاسنگ مارکس کا, جو اوور آل ایوریج کی بیس پہ ہوتا ہے. ایک تو اپنے وہ لینے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو آؤٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے جو آپ کے اسکول سے گیا ہو, یا آپ کے محلے سے گیا ہو, یا آپ کے رشتے داروں میں سے گیا ہو. اس بندے کی پرفارمنس سے آؤٹ پلس کرنا ہوتا ہے, اور یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. آپ نے بایو ڈیٹا فارم میں جب مینشن کرتے ہیں تو دے کمپیئر اٹ ود یور people in the background of those people you have mentioned. اس کو کہتے ہیں پروفائلنگ. اب یہ پروفائلنگ آ گئی آپ کی انیشیل ٹیسٹ میں. یہ آ کے آپ کی جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں انیشیل ٹیسٹ میں, اور آئی سی بی کی آپ کی کال ہو جاتی ہے, اب آپ کو وہ رکھتے ہیں 1 سیٹ آف پیپل کے ساتھ. روم میٹ آپ کو کوئی اور ہیں, گروپ میٹس آپ کے کوئی اور ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ چیک کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کنڈیشن میں کس طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم کرتے ہیں. اب یہاں پر صرف جو بیسک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, سائیکیاٹرسٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, یا سائیکالوجسٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ٹیسٹ آ گئے, آپ کے گروپ ٹاسک آ گئے, تو اس چیزیں یہ کر کے اب وہ بندے کو پہلے پرکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے, یہ جہاز میں بیٹھ کے اس نے کس طرح کا بیہیو کرنا ہے,
یا اس نے پڑھنا آتے پڑے کس طرح کا بہیو کریں، دیٹس سیپریٹ ایشو. لیکن ان کے پاس یہ پروفائلز ہوتی ہیں کہ وہ پریڈکٹ کر جاتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا بندہ ہے، خاص علاقے سے آیا ہے، اور اس نے اس قسم کے جو سائیک ایویلیوشن جو کوشچنس کے آنسر دیے ہیں اس نے فلانے بندے کے ساتھ سملر دیے ہیں، تو ان دونوں بندوں کا ریئیکشن فار اے سرٹن سینیریو وڈ بی آلویز بی دا سیم. تو یہاں سے آگے پھر جب آپ کو میڈیکل کے لیے بھیجتے ہیں، اب آپ ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ آپ کی دیکھتے ہیں اڈاپٹیبلٹی. وہ ڈفرینٹ گروپ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ مختلف گروپوں سے، جو آئی سی بی کے مختلف سے گروپ تھے ان سب کو اکٹھا کر کے جب رکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کی پرفارمنس، اور یہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ نوٹ نہیں ہو رہی، انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو سلیکٹ کرنا وہاں دیا اور یہ چابی دینی ہے جہاز کی، جاؤ جا کے چلو. نہیں، ان کا پورا ایک سسٹم ہے اس کے پیچھے. تو ونس دے پٹ یو ان دا تھرڈ کائنڈ آف گروپ ناؤ. پہلا گروپ کون سا ہو گیا؟ آپ کے آئی سی ایس پی کے روم میٹس، ایک وہ آپ کا گروپ ہوتا ہے وہ جتنے بھی ہو. دوسرا آپ کے آئی سی ایس پی کے گروپ میٹس جن کے ساتھ آپ گروپ ٹاسک کرتے ہیں، دو ہو گئے. تیسرا آپ کے سی ایم ڈی جس کو سینٹرل میڈیکل بورڈ کہا جاتا ہے، جو فائنل میڈیکل جس کو کہا جاتا ہے ایئر فورس کا. اب تیسرا گروپ آپ کا وہ آ گیا. اب یہ سلیکٹڈ لاٹ کٹھی کر کے بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب آپ اکیڈمی میں جائیں گے تو یو ول بی شاکنگ کہ آپ ان تینوں سے شاید مل بھی نہ سکیں، آپ کے اسکواڈرن میں بھی نہ ہوں. تو وہاں پہ پروفائلنگ اور ڈفرنٹ طریقے سے ہو جاتی ہے. اب آپ کو رکھا جاتا ہے ایک روم میں، یہ آپ کا چوتھا گروپ بن گیا. وہ چار جو روم میٹس ہیں، آپ کے چار روم میٹس ہیں، آپ کو دوسرے 15-16 بندوں کے ساتھ ایک اسکواڈرن میں رکھا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک علیحدہ وہ آپ کا پانچواں گروپ بنا دیا. دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح نیچرلی بیہیو کرتے ہیں. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں ایک نئے قسم کے بندوں کے ساتھ. کسی کو پتہ نہیں، کسی کو جانتے نہیں، کسی کا رب نہیں پتہ آپ کو. موسٹ آف دا ٹائم یہی کیس ہوتا ہے. اب آتے ہیں فائنل چیز پہ کہ آپ کچھ بھیج دیا فلائنگ ونگ میں. اب چوز کیسے کرتے ہیں کہ کس کو ہیلی کاپٹر کے لیے بھیجنا ہے؟ ہر بندے کا کیا شوق ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے کا مجھے تو پائلٹ بننا ہے. پائلٹ کون سا بننا ہے جی؟ F-16 جمع ہے. اب ہر بندہ تو F-16 نہیں چلا سکتا. میرے کورس میں ٹوٹل دو بندوں نے جو ہے وہ F-16 چلایا ہے. ٹوٹل دونوں ریٹائر ہو گئے. بلکہ ایک تو ٹی وی بھی آئے تھے، اس وقت ان کا رینک تھا ونگ کمانڈر عثمان. وہ آپ یوٹیوب کر لیں، ونگ کمانڈر عثمان خلیل. ایک تو میری ویڈیو آ جائے گی، ایک ان کی آ جائے گی ویڈیو. میں نے وہ سرچ کر کے بھی چیک کیا ہوا ہے، جس میں وہ 7 ستمبر کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وادی تیرا میں ایک دفعہ F-16 کا اسپن میں چلا گیا تھا اور یہ ریکورڈ اٹ. انہوں نے بام گرائے تھے وہاں پر کچھ، تو وہ بام جہاز کے قریب بھی پھٹ گئے تھے. تو وہ جب پھٹے تو جہاز کے انجن وغیرہ میں پرابلم آئی، کنٹرول سسٹم جہاز کا خراب ہو گیا. اور ہی کوئی ریجیکٹڈ، لیکن وہ بہانڈ دی انیمی لائنز آ جاتی ہے. تو وہاں سے انہوں نے اس جہاز کو بچایا، واپس لے کے اس کو لینڈ کیا انہوں نے بغیر کینوپی کے، کیونکہ سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی تھی جہاز کی، کیونکہ کنٹرول تو انجن پہ رہا ہی نا. تو کینوپی اڑا دی انہوں نے. اور امیجن کریں کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے ساری ونڈ آپ کے چہرے، مطلب موٹر سائیکل رفتار پہ 100 کی رفتار پہ چلائیں ذرا اور اس کو دیکھیں گے آگے منہ کا کیا ہوتا ہے صاحب. تو وہ اس وقت کم از کم نہیں تو 700-800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ آئے ہیں. پہلے انہوں نے مس اپروچ کیا کیونکہ جہاز آسا نہیں ہو رہا تھا. پھر دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایونچولی آ کے جہاز کو لینڈ کر دیا. اس وقت کی تصویر بھی اس کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی. اور دوسرے تھے ہمارے ایک مصطفیٰ رضی نام تھا ان کا، وہ جلدی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسکواڈرن ریٹائر ہو گئے تھے. وہ دیر کوڈ بی ویریس ریزنس، ٹھیک ہے، لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو لیکن ایس پائلٹس چاہتے ہیں F-16 پہ فائٹر پائلٹ. جو اچھا ایس پائلٹ کیا ہوتا ہے وہ میں اگلے اس میں بتاتا ہوں، ایپیسوڈ میں نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وٹ ڈو یو مین بائی این ایس پائلٹ. اچھا یہ ہو گیا فائٹر پائلٹس کا جو ہو گیا نا. اب فائٹر پائلٹس میں اب J-Defenders بھی آ گئے، اب تو J-10Cs بھی آ گئے. ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھے، ہمارے زمانے میں F-7Ps ہوتے تھے، F-16s ہوتے تھے، مراجز تھے. مراج تو تھرو آؤٹ رہا ہے نا ہمارا، 1968 سے چل رہا ہے ابھی تک ماشاء اللہ. 50 سال سے اوپر ہو گیا اسکور ابھی تک. بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہے. ہمارے انجینئر اس کو فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے. اینڈ وی آر دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ وچ از فلائنگ مراج 5s. 3s بھی ہیں، کچھ دانے رہ گئے ہیں لیکن مراج 5 اب بھی تک چل رہا ہے پوری دنیا میں. میرے یہاں پر کافی فرینچ ایویٹرز بھی ہیں، چائنا میں دوست ہیں، تو وہ آتے ہیں اپنے اسپیئر پارٹس وغیرہ لینے کے لیے چائنا میں. تو ان کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پچھلے دو سال نہیں 50th اینیورسری تھی مراج کی پاکستان میں. تو میں نے بتایا کہ 50th اینیورسری آف ڈسال مراج 5. واٹ کہتے وہ تو کب کے ریٹائر ہو گئے؟ کب ریٹائر ہو گئے؟ 70 میں ریٹائر ہو گئے تھے. میں نے کہا نہیں ہمارے پاس ابھی بھی ہیں. کہتے آئی کانٹ بلیو اٹ.
تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس C-130s ہیں، پھر ہیلی کاپٹر میں پورا ایک ریسکیو اسکواڈرن ہے ہمارا کامرا میں اسٹیشن ہوتا ہے، وہ ایک ریسکیو اسکواڈرن ہے پورا، کامرا میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، بہت اب تو خیر بہت ساری جگہ پہ ہوگے ریسکیو اسکواڈرن جو ہیں وہ ہیں. پھر ہمارا VIP جو جہازوں کا اسکواڈرن ہے وہ بھی ہے. اب 3 کیٹیگریز آ گئی نا، بالکل صحیح کہا، فائٹر پائلٹس کی، اس کے بعد چاپرس کی، اور تیسری آ گئی آپ کی اس کی ٹرانسپورٹ ونگ جو ہوتا ہے، جس میں C-130s ہو گیا یا جو VIP جہاز ہوتے ہیں. اب اس کی پروفائلنگ کیسے ہوتی ہے؟ اب اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہے کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے، ہمارا فلائنگ کا سسٹم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم عمر پائلٹس جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان ایئر فورس سے ہیں. اس کو آپ ChatGPT کر لیں، اس کو آپ گوگل کر لیں، جو مرضی کر لیں. اینڈ the result is the youngest pilots which any country graduates as officers وہ پاکستان کے ہوتے ہیں. ٹین ایجر بھی فلائنگ آفیسر بن جاتے ہیں. مثلا ہمارے شارٹ کورس میں کتنے بندے ٹین ایجر پائلٹ بنے؟ 3. یعنی when they joined Pakistan Air Force they were 17. when they are graduated they're 19 and a half. تو 19 جو ہوتی ہے وہ ٹین ایج ہی ہوتی ہے نا. تو ٹین ایجر پائلٹس بھی یہ صرف پاکستان ایئر فورس. اور دوسری چیز جو پاکستان کا جو فخر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے کم ٹائم میں پائلٹ جہاز کو اکیلے اڑا کے لے کے جاتا ہے. 13 گھنٹے. وہ آپ PFT میں ہوں، وہ آپ BFT میں ہوں، وہ آپ FCU میں ہوں، وہ آپ OCU میں ہوں، یہ سارے کنورژنز ہیں نا ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں. پہلے مشاق 13 گھنٹوں میں سولو کی، ٹھیک ہے، نہیں سسپینڈ. پھر آپ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں T-37 پہ، پہلے 13 گھنٹوں میں سولو کی، ٹھیک ہے، نہیں کر سکے، بائے بائے، تیسرا جہاز. اس زمانے میں FT5s ہوتے تھے، اگین 13 گھنٹوں میں سولو کرنی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آگے FT6 آتے تھے FCU میں، OCU میں جہاں پہ آپ کو فائرنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے، ٹارگیٹس سکھائی جاتی ہے، شوٹنگ کیسے کرنی ہے، بام کیسے کرانے ہیں. تو یہ FT6 کا کام تھا. FT5 جو تھا وہ ٹیل فائٹس کے لیے، ڈاگ فائٹس کے لیے ہوتا تھا اس وقت. تو اب یہ چیزیں ہو گئی جناب آپ کی جو فلائنگ میں جو پاکستان کے جو کریڈٹس ہیں، جو ہمارے آنرز ہیں، جو پرائڈز ہیں، جو پوری دنیا میں کسی بھی فورس میں نہیں ہے. اسرائیل کی فورس دوسری بنتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ بھی کافی چھوٹی عمر میں اپنے پائلٹس لیتے ہیں. لیکن 13 گھنٹوں میں سولو کرانا، 13 گھنٹوں میں باپ اپنے بچے کو گاڑی کی چابی نہیں دیتا. 13 گھنٹے کسی کو گاڑی کے سکھائے نا تو ابا جی اپنے سکے پتر کو چابی نہیں دیں گے، یار پتر لے جا. نو، پاکستان ایئر فورس میں 13 گھنٹوں میں، لیکن 13 گھنٹوں میں بھی اس کی میں پی کاٹنی پڑتی ہے. اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے فلائنگ کے ڈفرینٹ فیزز. فلائنگ ہوتی کیا ہے؟ ایک جی ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ جہاز اڑا، وہاں چکریاں ماری، وہ جاتا ہے، لے گیا، گل ختم ہو گئی. فلائنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ فیز ہوتی ہے، جس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹیک آف اینڈ لینڈنگ. تو ہمارے جو انیشیل جو مشنز ہوتے ہیں نا وہ صرف بیس ہی کرتے ہیں کہ آپ کو جہاز کو ٹیک آف سکھایا جائے، کیسے جہاز کو اڈاری مارنی اور کیسے اس کو جا کے لینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ آپ نے کوئی بھی مشن اڑانا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک آف ایٹ لیسٹ ونس اینڈ لینڈ ایٹ لیسٹ ونس. تو انیشلی ہم جو پہلے جو مشن کو چھڑاتے ہیں وہ ایریا فیم ہوتا ہے پہلا مشن. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر ہم سرکٹ فلائی کرتے ہیں. سرکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ٹیک آف کیا، آپ جناب رائٹ اس پہ ٹرن ہوئے، پھر آپ جناب ڈاؤن وینڈ پہ جو لانگ ڈاؤن وینڈ ہے اس پہ آپ ٹرن ہوئے، پھر آپ بیسلا کی طرف مڑ گئے اور وہاں سے آپ نے جا کے لینڈ کر لیا. لینڈنگ میں بھی ڈفرینٹ کنڈیشن ہوتی ہیں کہ آپ نے اسٹریٹ ان اپروچ کرنی ہے، نو فلیپ لینڈنگ کرنی ہے، ہاف فلیپ لینڈنگ کرنی ہے، فل فلیپ لینڈنگ کرنی ہے. تو اب یہ ٹوٹل جو وہ ایویشنل وہ چیزیں جو اس میں، اور ایمرجنسی لینڈنگس کرنی ہے، انجن فیل لینڈنگ کرنی ہے آپ نے، مطلب بریک فیل ہو گئی ہیں تو جہاز میں آگ لگ گئی ہے، تو یہ کس قسم کی ایمرجنسیز کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ہوگی آپ کی سرکٹ فلائنگ ایک. دوسری آپ کی آتی ہے جنرل فلائنگ، جس کو کہتے ہیں. جنرل فلائنگ میں آپ کی مینوورنگ آ جاتی ہے، جس میں موسٹلی ڈاگ فائٹ جو ہوتی ہے نا وہ کہ دوسرے جہاز کو چکما کیسے دینا ہے. تو اس میں پھر آپ سیکھتے ہیں اسٹیپ ٹرن سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے زیادہ بینک دے کے ٹرن مارنا ہے. ٹھیک ہے، لوپ سیکھتے ہیں آپ کہ تاکہ آپ جہاز پیچھے لگا ہوا تو آپ اس کے لوپ مار کے اس کے پیچھے آ جائیں آپ. ٹھیک ہے، پھر جہاز کو جو ہے نا وہ بادلوں میں آپ نے چھپنا ہے تو آپ بیرل رول سیکھتے ہیں، یا پھر اس کو چکما دینے کے لیے آپ ایلرون رول سیکھتے ہیں. یا اگر آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آپ نے ڈائریکشن میں چینج کرنی ہے ایک دم، تو آپ جناب پورا الٹا ہو کے اور وہیں سے رول آؤٹ کرتے ہیں، رول آؤٹ ٹاپ کرتے ہیں اس کو، وہ آپ نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے چلتے چلتے جہاز کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈائریکشن چینج کرنی ہے.
یہ آپ نہیں جانا ہے تو آپ سمپل اس کو اٹھاتے ہیں اوپر یوں وہی گراتے ہیں نیچے جہاں سے جا کے بندہ او پہ جاتا ہے یہ پیڑھی ہونے کی بات ہے او پہ جاتا ہے یہ ہو گیا آپ کی جنرل فلائنگ. اس میں کیوبرنیٹس آ جاتے ہیں, کلوور لیف آ جاتا ہے, اسپلٹ ٹیسٹ آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے موورز ہیں. یہ ساری آپ کی جنرل فلائنگ ہوتی ہے, ہر جہاز پہ آپ کو سکھائی جاتی ہے یہ. اس میں جو سب سے کریٹیکل فیز ہوتی ہے ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کے بعد وہ ہوتی ہے اسپن. اسپن میں کیا ہوتا ہے کہ جہاز آپ کا اسٹال ہو جاتا ہے, پتھر کی طرح گرتا ہے نیچے اور پھر کیونکہ تو مارتا نیچے آتا ہے. تو وہ ریکوری جو ہے اسپن ریکوری وہ صرف پاکستان میں جو اویلیبل ہے, باقی پوری دنیا میں تقریباً یہی ہے, بہت کم جگہوں میں ہوتی ہے. وہ ہے جی مشاق پہ, ہمارا جو سپر مشاق ہے وہ اسپن ریکور کر لیتے ہیں, تو اس پہ پائلٹس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ فیوچر میں آپ کو یہ پریکٹس نہیں کرائی جاتی ہے. اور اس کو T-37 پہ کرائی جاتی ہے کہ اسپن جو ہے وہ آپ نے کس طرح ریکور کرنی ہے. تو اس میں کیونکہ جب آپ فائٹر پائلٹ بن جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کا جہاز اگر اسپین میں چلا جائے کسی ڈاگ فائٹ میں آپ کو جہاز کی اسپیڈ بہت سلو رہتی ہے. جب جہاز کی اسپیڈ اتنی سلو ہو جائے, اگر اٹیک بڑھ جائے تو پتھر کی طرح نیچے گرتے ہیں. جب اس میں ایک طرف کا ایلرون آ جائے, ایک طرف کا رڈر آ جائے, یا ایک طرف آپ نے پچ ڈاؤن موومنٹ دے دیا, پچ اپ موومنٹ دے دی, تو پھر سیدھا جہاز نیچے گرتا ہے, پھر کیا مارنا شروع کرتا ہے. ٹاپ گن میں دیکھا ہوگا وہ فلیٹ اسپین تھی پیدا. اور یہ اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک آفیسر تھے, بلکہ جب ہم کریڈٹ شپ میں تھے ون ٹیک میں ہی, تو ہماری اس وقت ہارس رائڈنگ چل رہی تھی. تو باقی اکیڈمی گیمس سے گئے تھے اور ہم ہارس رائڈنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ہمارے 2 کورس سینئر تھے 97 GDB کے سر عاصم پراچا, وہ اپنے آئی پی کے ساتھ اسی طرح گئے تھے. تو انہوں نے اسپن پریکٹس کر رہے تھے, جہاز اسپن میں گیا, لیکن اس میں یہ تھا کہ ان کا ایک سائڈ کا فیول زیادہ لیک ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ان کا رپورٹ آئی تھی کہ دونوں جو فیول ٹینک ٹوئن انجن ہے یہ T-37, تو اس کے جو دونوں جو فیول ٹینکس تھے وہ بیلنس نہیں تھے, ان کے آپس میں ڈفرینس بہت زیادہ تھا. تو اس لیے جہاز ریکور نہیں کر سکا اس رول سے. تو وہ جب ریکور نہیں کر سکا تو وہ کیپٹ آن اسپننگ. تو یہ تو بے ہوش ہو گئے جو اسٹوڈنٹ پائلٹ تھے. انسٹرکٹر پائلٹ نے ان کی سیٹ کو ایجیکٹ کیا. وہ انجیکشن اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ ان کا انسٹرکٹر پائلٹ کا ہاتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا, اور میرے اسٹوڈنٹ پائلٹ کو بچا گئے. اور انسٹرکٹر پائلٹ جو تھے وہ خود ہی سر جو ہے وہ سر مجاہد نام تھا ان کا, اینڈ ہی وینٹ ان ٹو دا گراؤنڈ, اور شہید ہو گئے تھے وہ. اور یہ بچ گئے, لیکن یہ 2017 میں پھر ان کا میراج پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور سر عاصم پراچا اس میں شہادت آ گئے. تو what I want to say is کہ مختلف کریٹیکل فیز ہوتی ہیں جس میں ٹیک آف لینڈنگ اور اس کے بعد اسپن جو ہے وہ سب سے خطرناک فیز ہیں جس میں یہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں. حالانکہ تو فائٹرز میں تو یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جہاں اسپن میں آپ نے ڈالنا ہے. کوشش ہوتی ہے جیسے آپ کو 2-2-2-2 اسٹال وارننگ آتی ہے تو آپ جناب فوراً ہی اس کا طریقہ نوز ڈاؤن اینڈ ٹوٹل فارورڈ. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اسپن میں جو اس میں کیا بتاؤں کیونکہ ٹیکنیکل وہ ٹرم ہے. آپ کرتے کیا کہ آپ جہاز کی پاور بالکل آف کر دیتے ہیں. اب جہاز کی اسپیڈ کم ہوتی جاتی ہے. گاڑی تو نہیں ہے نا کہ بالکل زیرو ہو جائے گی, تو یہ پھر بھی 60-70 ناٹس تک یہ چلتا ہے. تو یہ پھر جب جیسی جہاز سلو ہوتا ہے تو اس کی نوز نیچے گرنا شروع ہوتی ہے. جب بھی جہاز سلو ہوتا ہے تو نوز نیچے جاتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں اس نوز کو اوپر کرتے جاتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا اینگل آف اٹیک اتنا ہوتا ہے کہ ڈریگ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کی نوز جو ہے وہ نیچے جہاز کی جیسے ہی نوز نیچے جاتی ہے تو نارملی انسٹرکٹر جو ہے وہ ایک سائڈ کا رڈر دیتے ہیں. تو جہاز اس طرف جاگ کرتا ہے, جیسے اس طرف جاگ کرتا ہے تو ایک سائڈ کا چھوٹا سا رڈر دیا تو جہاز جو ہے وہ خود بخود اسپیڈ میں آتا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا اس کو سب سے اینڈ میں کرنا ریکوری میں. ہم نے سب سے پہلے پچ اپ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے رڈر دیے تھے. ٹھیک ہے, پھر ایلرون دیے نہیں دیے وہ ڈزنٹ میٹر. تو جب ہم اس کی ریکوری اپلائی کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کنفرم کرتے ہیں کہ پاور جہاز میں کوئی نہیں. جہاز کی اسپیڈ سے یہ جا رہا ہے, وہاں پہ اگر آپ اور پاور ڈالیں گے تو اس سے تو گولی ادھر جا کے نیچے لگنا ہے. تو اس لیے پاور ہم کرتے ہیں تھروٹلز آئیڈل, اور پھر رڈرز کو ہم کرتے ہیں نیوٹرل. تو جہاز کے پیچھے ٹیل کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جو آپ کو جہاز کو لیفٹ رائٹ یا پوزیشن دیتے ہیں, اس کو ہم کرتے ہیں نیوٹرل. اور اس کے بعد کیونکہ پہلے ہم نے اسٹک سب سے پہلے پیچھے کی ہوتی ہے تو اس کو ہم کنفرم کرتے ہیں کہ وہ بیک پر ہی ہے. جی ہے, تو ہمارا پہلا جو چیک ہوتے ہیں تھروٹلز آئیڈلز, رڈر نیوٹرل, اسٹک فلی بیک. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کس سائڈ پہ اسپن کر رہے ہیں, لیفٹ پہ کر رہے ہیں کہ رائٹ پہ کر رہے ہیں. اب وہ کیونکہ بندہ پوتھل جاتا ہے دھیرے اسپن ہو رہی ہے, تو اس میں ایک چیک ہوتا ہے کہ آپ کا اندر جو ایک وہ لگا ہوتا ہے اس کا جارو میٹر لگا ہوتا ہے, ایک بال ہوتی ہے. جس طرح آپ نے وہ دیکھا بیلنس جو ہوتا ہے وہ بیلنس کرنے والا, وہ اس میں جو بال ہوتی ہے اگر بیلنس اس طرف زیادہ ہے تو وہ بلا اس طرف سے رہتا ہے, اگر بیلنس اس طرف زیادہ کم ہے تو
وہ ویلوسٹی سے رہتا ہے. تو جہاز کے اندر بھی ایک وہ لگا ہوتا ہے اس قسم کی چیز جو اس کی ڈائریکشن بتا دی کس ڈائریکشن پہ یہ اسپن کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ تھروٹل آئیڈل رڈر نیوٹرل اسٹیک فلی بیک. اس کے بعد آپ اسپن انٹو لیفٹ چیک کرتے ہیں ویژولی اسپن انٹو لیفٹ. پھر ہم جہاز کی نیڈل بھی شو کر کے نیڈل لیفٹ اور جو بال ہوتی ہے وہ رائٹ پہ بال ٹو دا رائٹ. اب کنفرم ہو کے جہاز کر رہا ہے رائٹ پہ لیفٹ پہ اسپن کر رہا ہے. تو اب اس کی ریکوری بار کریں گے جس طرح ہم جہاز کو جب اسپن میں ڈالا تھا تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ کنٹرول کر پیچھے کیے تھے پھر رڈر تھا. اب ریکوری کے پہلے ہم رڈر ڈالیں گے اور اس کے بعد اسٹیک کو آگے کریں گے سمپل. تو پھر ہم کرتے ہیں اپوزٹ رڈر فل اپوزٹ رڈر. پھر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 3 سیکنڈ 1001 1002 1003 اور اس کے بعد اسٹیک جاتی ہے فلی ہیڈ آف نیوٹرل. پورا جھٹکا دیتے ہیں اس کو. وہ جیسے ہی جھٹکا دیتے ہیں تو جہاز اتنی دیر اسپن ہو ہوتا ہے اور وہ اپنی روٹیشن ٹکر ہوتا ہے اس طرح جو ہمیں جو فیل ہوتا ہے. حالانکہ وہ گھیر رہا ہوتا ہے آلریڈی لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جھول ٹکر اس طرح. پھر جیسے اس کی روٹیشن اسٹاپ ہو جاتی ہے تو ہم میک شیور کہ ونگس لیول ہیں رڈر دوبارہ نیوٹرل ہو گئے اور پھر اس کے بعد اسٹک بیک پریشر دے کے آرام سے اوپر آ کے پاور دی اور اورینٹیشن ایریا فرام دا لیفٹ فرنٹ رائٹ ٹاپ لیفٹ کلیئر. تو یہ ہوتا ہے ابھی تھروٹل اسٹک فلی بیک اسپن ٹو لیفٹ نیڈل لیفٹ فل رائٹ 1001 1002 1003 اسٹک ہیڈ آف نیوٹرل روٹیشن اسٹاپس نیوٹرل runs leveled and ease up onto the horizon powerful check for rotation area from left top right front left clear. تو یہ ہمارا وہ سارا وہ ریچول ہوتا ہے. اب یہ بتانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ اس لیے تھی کہ فیزز آپ کو 2 پتہ لگ گئے سرکٹ فلائنگ ایک دوسری ہوگی آپ کی جنرل فلائنگ. اچھا اس کے علاوہ اب ہم کرتے ہیں انسٹرومنٹ فلائنگ. اب انسٹرومنٹ فلائنگ میں آپ نے ہوڈ پہنی ہوتی ہے ایک ٹھیک ہے. آپ کو اس ہوڈ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کو کینپی بنائی ہوتی ہے. تو کینپی جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آتی. آپ صرف انسٹرومنٹس نظر آتے ہیں. وانس یو اونلی سی دی انسٹرومنٹس تو آپ نے صرف انسٹرومنٹس کو دیکھ کے فلائی کرنا ہوتا ہے. اور یہ انسٹرومنٹس وہ اب والے ایڈوانس والے نہیں ہیں کہ ادھر سے جناب وہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹل وہ چیزیں ابھر رہی ہیں یہ وہ یہ نہ جو ایٹنسی میں آپ نے دیکھے جی ایف تھنڈرز میں دیکھیں نہیں. یہ میکینیکل ٹائپ کے جو ہے نا انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. کوئی وہ ٹوٹیاں چل رہی ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں نیڈلز جو لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں اور اس طرح وہ جو آپ دیکھتے ہیں پرانی فلم میں تو وہ انسٹرومنٹس ہیں. تو ان کو دیکھ کے آپ نے فلائنگ کرنی ہوتی ہے. اور اس میں پھر اس پہ طریقہ ہوتا ہے ہم موسٹلی اس کو کہتے ہیں بیکن پہ فلائی کرنا. تو ہر ایئر اس پہ بیس پہ ایک بیکن لگی ہوتی ہے جو کہ سگنل دے رہی ہوتی ہے اور ہم نے اپنے جہاز کو اس ڈائریکشن اس بیکن کے ساتھ کریکٹ کرنا ہوتا ہے تھرو آر بیکن. جب 2 جہاز کریکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پوائنٹ کرتا ہے کہ کس طرف آپ کا ایک جہاز ایئرپورٹ ہے کہاں. یہ بادلوں میں جب وہ بادل جب بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں تو اس وقت پھر انسٹرومنٹ فلائنگ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ ویژولی اس پر فلائی نہیں کر سکتے. یہ ہوگی تیسری فیز. چوتھی فیز اس کی ہوتی ہے جناب آپ کی نیویگیشن. اب نیویگیشن ہم کیا کرتے تھے کہ ہم یہاں سے پنڈی گیٹ چلے گئے پنڈی چلے گئے اسلام آباد چلے گئے جناب کامرا چلے گئے پشاور چلے گئے. تو یہ اب لیکن یہ اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے پورا ہمارے پاس وہ نیویگیشنل میپس بنائے ہوتے ہیں اس دن کی ونڈس کے حساب سے اس دن کتنی ونڈ کون سی سطح پہ کتنی ونڈ چل رہی ہے. وہ ہر لیول پہ جو میٹ برانچ ہے پوری کی پوری ہماری ہے وہ یہی کام کرتی ہے. وہ ڈیلی ان دا مارننگ جو ہے نا آپ کو سپلائی کر دیتے ہیں کہ آج کے دن میں 1000 فٹ پہ کس ونڈ کی رفتار چل رہی ہوگی 2000 فٹ پہ کس رفتار چل رہی ہوگی 3000 فٹ پہ کس رفتار چل رہی ہوگی. تو ہمیں جس لیول پہ فلائی کرنا ہوتا ہے ہم موسٹلی جو ہے نا ان سے جا کے پہلے ونڈس لے لیتے تھے. سو پہلے ونڈ لے کے آنا. پھر ایک ہمارا اسپیشل قسم کا ایک وہ ایک ٹول سا ہوتا ہے وہ دکھا نہیں سکتا. اس ٹول کو دیکھ کے پھر ہم جو ہے نا اپنی اسپیڈ کیلکولیٹ کرتے تھے اپنا فیول کیلکولیٹ کرتے تھے اپنا ٹائم کیلکولیٹ کرتے تھے کہ کتنی دیر میں ہم لیٹ سپوز کامرا سے پنڈی گھیپ پہنچیں گے یا پنڈی گھیپ سے چکرالا ایئرپورٹ تک ہم کتنی دیر میں پہنچیں گے. تو ایک ایک چیز آپ فیول کے ساتھ اس کو کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں نیویگیشن. اب یہ ہوگی چوتھی فیز. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو 4 فیزز ہیں ان کی بیس پہ اصل میں سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فائٹر پائلٹ بننا ہے آپ نے ہیلی کاپٹر پائلٹ بننا ہے آپ نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ونگ میں جانا ہے یا پھر آپ جو ہے اچھا یہ 3 ہی ہو گئے نا کہ آپ کو نکال دینا ہے. تو یہ 3 جو 4 چیزیں یہ اس میں سلیکٹ کی جاتی ہیں. اب آ جائیں کہ اس سے کیسے پتہ چلتا ہے. دیکھیں کمرشل فلائنگ جو ہوتی ہے
کمرشل فلائنگ جو ہے نا اس میں انسٹرومنٹ فلائنگ کی جاتی ہے ساری کو. پائلٹ خود نہیں اڑاتا جہاز, سب کچھ آٹو پائلٹ پہ لگا ہوتا ہے. انسٹرومنٹ فلائنگ ہوتی ہے, آپ انسٹرومنٹس کو دیکھ کے ان کی بیس پہ آپ جو ہے نا وہ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اکیڈمی میں جس پائلٹ کی انسٹرومنٹ فلائنگ سب سے زیادہ اچھی ہوگی, جو ٹاپ رینکنگ میں ہوگا, تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس میں پوٹینشیلز ہیں کس کے, ٹرانسپورٹ پائلٹ بننے کے لیے. کیونکہ جو ہماری جو ٹرانسپورٹ کی جو فلائنگ ہے, ٹرانسپورٹ ونگ کی جو فلائنگ ہے, وہی موسٹلی انسٹرومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ہو گیا. فائٹر پائلٹ بننے کی تو آپ کو ویسے ہی ہے, کیونکہ دیٹس وائی یو ہیو بین سلیکٹڈ. پلس سیکنڈ کیا چوائس آ گئی کہ آپ اب دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں, آپ فائٹر پائلٹ بھی بن سکتے ہیں اینڈ یو کین آلسو بی دا ٹرانسپورٹ پائلٹ. یہ انیشلی وہ ہوتا ہے, اسسمنٹ ہوتی ہے بائی انیشیل انسٹرکٹرس پی ایف ٹی میں اور پی ایف ٹی میں. یہ ڈیسائڈ ہوتا ہے کہ گریجویشن کے بعد, پہلے نہیں ہوتا ہے ڈیسائڈ. آپ کے ایف سی یو او سی یو کے بعد اسکواڈرن میں جب جانتے ہیں یہ جو 4 فیز ہوتی ہیں فلائنگ کی. پرائمری فلائنگ ٹریننگ مشاق, سیکنڈری فلائنگ ٹریننگ T-37, اس کے بعد ایف سی یو فائٹر کنورژن یونٹ جو کہ اس پہ ہوتا ہے, K-8 پہ ہوتا ہے, اور F-7 پہ ہوتا ہے آپ کا آپریشنل کنورژن یونٹ. ان 4 کے بعد ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کدھر فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب چوتھا فیز آپ او سی یو کا کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں فائرنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کی بیسک فائٹنگ مینورز آ گئے, یہاں پہ آپ کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے, اور اس میں مشاق میں آپ کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کی جس طرح کا نیشنل پروفائلنگ ہوتی ہے, یہ آپ کی پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر آپ نیویگیشن میں اچھے ہیں, نیویگیشن کا کیا تھی کہ نقشے کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے اور کیا پلس پوائنٹس آ گئے کہ اب آپ کم از کم 2 جگہ پہ پکے ہیں کہ آپ فائٹر پائلٹ بھی بن سکتے ہیں اور آپ ٹرانسپورٹ ونگ بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپشن نہیں دیتے وہ, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی سفارش لانی پڑتی ہے اس کے لیے, بڑے تگ و دو کرنی پڑتی, سفارش نہیں, بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے ٹرانسپورٹ ونگ میں جانے کے لیے. سب سے بہترین جس کو کہا جاتا ہے نا اسکواڈرن پاکستان ایئر فورس میں, وہ ٹرانسپورٹ ونگ ہے. کیونکہ اس کے جو ریٹائری ہوتے ہیں نا, جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں ایئر لائنس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے, کیونکہ ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے نو ایوری تھنگ. وہ فلائی ہی انسٹرومنٹس پہ کرتے ہیں, وہ فلائی ہی نقشوں پہ کرتے ہیں, اور بس انہیں صرف کنورژن کرنی ہوتی ہے ایک جہاز سے دوسرے جہاز پہ. تو یہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں ایئر لائنس کے, ایئر لائنس ان کو لیتی ہے. تو اس لیے سب سے جو تگڑا جو کنسیڈر کیا جاتا ہے نا فیوچر آف برائٹ, وہ ٹرانسپورٹ ونگ ہے, ناٹ F-16. کو بڑی مصیبت پڑتی ہے. اچھا, یہ میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کی انسٹرومنٹ فلائنگ اچھی ہے, آپ کی نیویگیشنل فلائنگ اچھی ہے, تو یو ول بی کنسیڈر فار ٹرانسپورٹ ونگ. اس میں آپ کے وی آئی پی اسکواڈ بھی ہے اور C-130s ہیں جو مین جو جہاز ہیں. اب چاپرز جو ہیلی کاپٹرز ہیں اور فائٹر پائلٹس, ان کا کیا؟ اچھا دیکھیں, اب تو فلائی بائی وائر سسٹم آ گیا. فلائی بائی وائر سسٹم کیا کہ آپ کے جو سینسر لگا ہوا ہے کنٹرول کالم میں, اور کنٹرول کالم از آن ون سائڈ, ٹھیک ہے. آپ کون بھی, ورنہ ہمارے زمانے تو سینٹر میں ہوتا تھا وہ, تو ہم اس کو جناب چکی نہیں پیستے ہوئے انج کر کے جیل میں نے کبھی نہیں پیسی, لیکن مجھے پتا ہے فلموں میں دیکھا ہوا ہے. تو جو چکی پیستے ہیں نا, اس حساب سے وہ سینٹر میں لگا ہوتا ہے. اور اس کو لٹرلی ہم لوگ جو ہے نا, اس کو جب ہم جہاز کو اوپر کرنا ہے تو لٹرلی ایک ہاتھ ہمارا جو ہے وہ پاور پہ ہے, ایک جو ہے وہ کنٹرول کالم پہ ہے. اینڈ مشاق کی میں بات کر رہا ہوں, ایسے میں پورا زور لگانا پڑتا تھا, پورا آگے اس کو جو ہے. اس میں دیکھیں ٹرک جو ہوتا ہے, اب ایک ٹرک ڈرائیور اگر آپ اس میں آلٹو چلوائیں, تو اس نے جب ٹرن مارنا ہے آلٹو کا, اسے تو کانسیپٹ کیا ہے, جو بڑا سا ہینڈل ہے اور اس نے پورا اس کے اوپر چڑھ جانا ہے, تو اس نے کٹ مارنا ہے. اور وہ جب اس کو آلٹو میں اٹھائیں گے تو وہ تو پہلی کوشش اس کی وہی ہوگی نا. تو گاڑی نے جو ہے 360 مار کے سیدھا ایک دم ڈرفٹنگ کر کے اس کے سامنے آ جانا. تو اس لیے ٹرک ڈرائیور کم ہی جو ہے چھوٹی گاڑی چلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے. تو جہازوں میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ کی ہینڈلنگ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کتنا کنٹرولز پہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں, اور جتنا آپ سوفسٹیکیٹڈ ہوں گے کنٹرول, جتنا اسموتھلی آپ ایک ٹرن کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ کے فائٹر پائلٹ بننے کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور جتنے آپ سلگش ہوئے نا, مثلا آپ نے ایک ٹرن مارنا ہے, تو لازمی جیسے میں نے کہا کہ ایویشن رول ہے کہ جیسے ہی آپ کا جہاز جو ہے وہ سیٹنگ لیول ہے, اور وہ جب ٹرن مارتا ہے تو نوز گرنے کی کوشش کرتی ہے, اسپیڈ کم ہوتی ہے. دیٹس اے لا آف فزکس. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, تھوڑی اسپیڈ بڑھاتے ہیں اور جہاز کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں, تو اس کے پچ اپ کرتے ہیں.
تو اب جب پچ اپ نے بہت زیادہ کر دی، زیادہ وہ ان پٹ دے دیا، تو اب جہاز بہت زیادہ اوپر چلا گیا، اب وہ اپنی ہائٹ لوز کیا، فرق ہم نے 3000 فٹ پہ شروع کیا، تو ان لازمات اب جائیں گے 2900 فٹ کی بلندی پہ، تو ایک دم ہم کریں گے، پھر 3100 پہ چلے گئے. تو اگر آپ ایک ٹرن انیشیٹ کر رہے ہیں، اس میں جہاز جو ہے وہ ہچکوڑے کھاتا ہوا ٹرن، وہ کبھی 31 پہ جا رہا ہے، کبھی 29 پہ، 31 29، اس طرح وہ کرتے کرتے رہتی ہے. اس کو اسموتھ نہیں کہتے. اسموتھ جو ٹرن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹرن انیشیٹ کیا ہے اور یو آر لوکنگ ایٹ یور الٹیمیٹر، جو آپ کا جو ہائٹ بتاتا ہے، وہ اپنا جو اے ایس آئی انڈیکیٹر کا جس کو اسپیڈومیٹر میں کہہ رہے ہیں، دونوں چیزوں کو دیکھ کے، اور جو اینگل ہوتا ہے، 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ہورائزن سے اس کے بعد جو اسکائی اور ارتھ جہاں پہ ملتے ہیں، وہ ویژول فلائنگ کہا جاتا ہے. ویژول فلائنگ جس بندے کی جتنی زیادہ ہوگی، اس کے فائٹر پائلٹ بننے کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے. جس بندے کے کنٹرولز میں بہت زیادہ وہ ہے، جھول ہے، اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے نا، وہ ڈفرینس بہت زیادہ آ رہا ہے، وہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بنے گا. جس بندے کی ایویشن میں، فلائنگ میں جو ہے وہ جیسے اس کی نیویگیشنل فلائنگ اور انسٹرومنٹ فلائنگ بہت اچھی ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ رکھا جائے گا اس پہ ٹرانسپورٹ ونگ میں. اور فرض کریں ٹرانسپورٹ ونگ میں اس بندے کی ہینڈلنگ بھی اسموتھ نہیں ہے، اس کی ہیلی کاپٹر والوں کی طرح کی ہینڈلنگ ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ سلگش کنٹرول ہوتی ہے، اتنے سفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے، بڑی ڈیفیکلٹ فلائنگ ہوتی ہے. یہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو فلائی از دی فلائنگ ہیلی کاپٹر. وہ خود ہی دیکھ رہے اس کے وہ جو سارا تھرسٹ دینے کی چیز ہے وہ ساری اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ڈریگ آتا ہے، جو ایئر پریشر آتا ہے، وہ سارا کا سارا آپ کے اوپر آتا ہے، مطلب کھڑکی کھلی ہو تو وہ اندر گھس جاتا ہے سارا. تو اس کے کنٹرول بہت سلگش ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈیفیکلٹ ٹو اس میں بہت زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے. یہ فلائی بائی وائر بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کی ہینڈلنگ اس طرح کی ہے اور آپ کی ویژول فلائنگ کم ہے، میں نے کیا کہا کہ سب سے ریفریز، اگر آپ کاکپٹ کے باہر دیکھ کے فلائی کر رہے ہیں، جتنا زیادہ باہر دیکھ کے فلائی کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا تھنگز اراؤنڈ یو، تو آپ کے فائٹر پائلٹ بننے کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ کاکپٹ کے اندر انسٹرومنٹس پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی ٹینڈنسی کس طرف ہو گئی؟ ٹرانسپورٹ ونگ کی طرف، ایئر لائنرس کی طرف. کہ آپ نے لیٹس سپوز کہ 90 آپ نے باہر کی طرف دیکھ کے فائر کرتے ہیں، 10% آپ نے اندر کو دیکھنا تو ہوتا ہے نا کہ جہاز اسٹال نہ کر جائے. تو اس لیے وہ اس کو کنفرم ہمیشہ میچ کرتے رہتے ہیں، جو بھی ہم باہر فلائنگ کر رہے ہیں نا اس کو ہم میچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ ان سائڈ. لیکن جنرلی ہمیں اتنا آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تک کہ وین یو آر فلائنگ ایٹ سرٹن اسپیڈس اور ایٹ سرٹن لیولس، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری اسپیڈ کیا ہے. تو ہم صرف اس کو جو ہے نا ایسے کنکھیوں سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں، کنفرم اور آئی پی کو اناؤنس کرتے ہیں کہ میچنگ 110 ناٹس یا میچنگ 30 ڈگری بینک یا میچنگ 80% پاور. تو یہ چیزیں جتنا ویژول رہتے ہیں اتنا ہوتا ہے. اب بندے ایف سی یو میں بھی جا کے سسپینڈ ہوتے ہیں، بندے او سی یو میں بھی جا کے سسپینڈ ہوتے ہیں، فلائنگ سے سسپینڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو گراؤنڈ بن جاتی ہے، نیویگیٹر بن جاتے ہیں وہ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یا ایئر لائن جوائن کر لیتے ہیں باہر نکل کے. میں اب یہ 3 آپ کو پروفائلز بتا دی فائٹر پائلٹس کی، ہیلی کاپٹر والوں کی اور ٹرانسپورٹ ونگ والوں کی. ان میں کوئی وہ ترتیب نہیں ہے کہ کون سا بہتر ہے کون سا نہیں. میں نے صرف ود یور ہینڈلنگ، ود یور وے آف ڈیلنگ ود دا فلائنگ، اس حساب سے ایک بندہ ٹوٹلی ویژول ہے، مطلب 90% وہ ویژول فلائنگ کرتا ہے اور بہت اسموتھ کنٹرول ہے اس کے، وہ اتنا وہ زیادہ جھٹکے نہیں مار رہا جہاز کو، مطلب پیار سے اس کو جو ہے وہ بالکل جیسے ملائی نہیں ہوتی اس طرح وہ فلائی کر رہے ہیں. تو اس بندے کے زیادہ چانسز ہیں بینگ اے فائٹر پائلٹ. اس کو کبھی بھی وہ ریسکیو میں نہیں بھیجیں گے. ریسکیو جو ہیلی کاپٹر چاپرس کے، ہیلی کاپٹر چاپر میں اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ چاہیے ہوتے ہیں، انپٹس آؤٹ پٹس جو بھی ہوتی ہیں، جو بھی کنٹرول کرنے کا وہ اسٹرانگ چاہیے ہوتی ہیں. تو اس میں اگین وہ بھی میکسیمم ویژول فلائنگ ہوتی ہے، وہ بھی بہت کم انسٹرومنٹ اور نیویگیشن پہ. تو اس میں بھی اگر آپ کا نیویگیشن اور انسٹرومنٹ اچھا ہے اور آپ کے کنٹرول جو ہیں اس کے جہاز کے اوپر اچھے ہیں، تو پھر آپ چاپرس کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تیسری قسم آ گئی، اس میں آپ کے کنٹرولز کس قسم کے چاہیے؟ فائٹر پائلٹس جیسے چاہیے، لیکن آپ کاکپٹ پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں تھرو آؤٹ فلائنگ میں. You see with the instrument, so more are into the instrument, less
انٹو دی ہورائزن آؤٹ سائڈ ویژول فلائنگ میں لیس ہوتے ہیں آپ. یہ انسٹرکٹرس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ، حالانکہ ہم نے وائزر پہننا ہوتا ہے، ہم آکسیجن ماسک انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارا چہرہ نہیں دے سکتا، آنکھیں نہیں دے سکتے، بٹ دے نو، ان کی زندگی گزری ہے کہ یہ بچہ جو ٹرن مار رہا ہے یہ وہ باہر ہورائزن کو دیکھ کے مار رہا ہے یا یہ اس کو انسٹرومنٹ کو دیکھ کے مار رہا ہے. تو دے نو، دے کین، دیٹس وائی دے ایویلویٹ یو. تو یہ تھی جنرل پروفائلنگ. اب اس میں کوئی بھی مکس اپ ہو جائے گی تو اس کو اٹھا کے باہر نکال دیں گے. اگر آپ جو آپ اس میں کاکپٹ کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میکسیمم کی فلائنگ جب وہ انسٹرومنٹ بیسڈ ہے اور کنٹرول آپ کی سلگش ہے، آپ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی انپٹ دے رہے ہیں، تو یہ ڈینجرس فلائنگ میں آ جاتا ہے، آؤٹ، یہاں سے آپ کو نکال دیتے ہیں. ہاں آپ کی اسموتھ فلائنگ ہے، آپ کو ہیلی کاپٹر پہ سے آپ کی بڑی اسموتھ فلائنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ انحصار کر رہے ہیں انسٹرومنٹس پہ زیادہ، تو پھر آپ کو کک آؤٹ تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کو فائٹرس پہ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ فائٹر کے لیے آپ کو ویژول فلائنگ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو دوسرے جہاز کو دیکھنا ہوتا تھا. تو پی وی آر آ گئی. تو یہ اس قسم کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. تو یہ میں نے کہا تھا اس طرح کہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، 30-35 منٹ تو ہو گئے مجھے بات کرتے، ٹوٹل 41 منٹس ہو گئے. بہرحال یہ میں نے بتانا تھا کہ اس طرح جو ہے نا وہ سلیکشن او سی یو کے بعد، یعنی آپ کے تقریباً اس وقت تک کتنے گھنٹے فلائنگ پہ چکے ہوتے ہیں جی؟ 185 جمع 100، 285 آورس آپ فلائی کر چکے ہوتے ہیں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے. اور اس کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ پھر سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو مراجز پہ بھیجنا ہے، F7s پہ بھیجنا ہے، F16s پہ بھیجنا ہے، C-130s پہ بھیجنا ہے، یا آپ کے جتنے بھی جو Mi-17 ہیں، جو ہیلی کاپٹرز ہیں ہمارے، ان پہ بھیجنا ہے. یہ اس کے بعد ڈیسائڈ ہوتا ہے. اور وہ بھی پھر ٹیمپریری بھی کچھ ہوتا ہے نا، کہ کئی بندے جو وہ ریکور کر جاتے ہیں اپنے وہ جو ہوتی ہے خامی جو ہوتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں if you wanted to be a fighter pilot اس کو چاپر سے بھیج دیا ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے دکھائے گا میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہوں بنسبت اس کے. یہ نہیں کہ اپنے اس میں ڈیل کر کے اگین اس میں اگر آپ اچھی فلائنگ دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ کنورٹ بھی کرتے ہیں. دس از واٹ ہاؤ اٹ گوز. آئی تھنک میرے خیال میں وہ قصہ پھر بھی چلا جائے. میرے 2 قصے بیچ میں رہ گئے. یہ میرے جو قصہ جو بتانا تھے اگلے ایپیسوڈ میں بتا دیں گے، اس طرح بڑی جلدی پہ ہی ہے. یہ تھی میری سسٹر کی شادی تھی، اور ساتھ ہی میرے بھائی کی شادی تھی. تو دونوں کی شادی ایک ہی دن کروائی تھی ہمارے ساتھ میں. تو یہ جونیئر موس کی پریڈ ڈیز کے ٹائم کی بات ہے. ان کی شادی ہوئی تھی جون یا جولائی میں، وہ میں باجی سے کنفرم کر لوں گا، یا یہی مئی یا جون میں اس میں ہوگا. تو چھٹی آپ کو نہیں دیتی ایئر فورس، یعنی کہ امپاسبل. صرف جو ہے نا نوز باللہ ڈیتھ ہو جائے کسی کی خاندان میں، قریبی ریلیشن شپ کون سے پیرنٹس ہو گئے یا بھائیوں میں سے ہو گیا، کوئی بہن ہوگی، بھائی ہو گئے، تو یہ باقی جو رشتے دار ہوتے ہیں نا مام کر میں یہ وہ میرے پھوپھا فوت ہو گئے ہیں، مجھے چھٹی چاہیے ایئر فورس کہتے ہیں. کوئی نہیں، آپ اتنے بجو، کوئی پھوپھا شوپھا نہیں ہے، دادا شادا بھی نہیں، دادی نانا نانی، نو. صرف جو آپ کے جو لنک ہیں، بلڈ ریلیٹڈ ہیں، مام ڈیڈ بردر سسٹرس، بچوں کا تو سوال پیدا نہیں لگے، وہ آپ کو ہوتے ہی نہیں ہے، بھی نہیں ملتی، تو چھٹی آپ کو نہیں ملتی. ہاں آپ کے سگے بھائی کی شادی ہے، سگی بہن کی شادی ہے، تو آپ کو صرف بارات والے دن کے لیے 1 دن کی چھٹی ملے گی. دیٹس اٹ، اونلی 1 ڈے، صرف بارات بس. باقی یہ مہندی شہندی ولی مچھلی میں یہ وہ ٹولکیاں رکھنی کوئی نہیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہی وجہ، پریڈ ڈے اسٹارٹ ہو گئے، گھر والوں نے شادی رکھ دی بہن اور بھائی کی. تو خیر چونکہ اس کا ریپوٹیشن اچھی تھی، تو جو ہمارے سینئر جو تھے، جو ہمارے جو فلائٹ کمانڈر تھے، یہ وہ آفیسر ہوتے ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ کے رینک کے، اور وہ آپ کے جو ہے نا کرتے ہیں کریڈٹ سوئنگ میں آپ کو وہ دیکھتے ہیں. یور اسکواڈرن از انڈر ہیم، ایوری اسکواڈرن ہیز اے فلائٹ کمانڈر. فلائٹ لیفٹیننٹ اسکواڈرن کمانڈر ہوتا ہے جو کہ اسکواڈرن کے رینک کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جو فلائٹ کمانڈر تھے، تو انہوں نے جو ہے میں سر شادی ہے، باجی کی شادی ہے اور بھائی کی بھی شادی ہے، تو 2 شادیاں گھر میں اکٹھی، تو کچھ کریں سر.
ہماری اتنی وہ فرینڈ شپ ہو جاتی ہے نا. تو میں نے کہا بچے مسئلے کوئی نہیں. میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں نا کہ تو پہلے اپلائی کرو تو شادی کے لیے جو ہے, اپنی شادی کے لیے نہیں, شادی کی لیو کے لیے, اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. خیر اپلائی کیا جناب, وہی جس طرح چین آف کمانڈ چلتی ہے, میں نے ون ٹیپر کو اپنی اپلیکیشن پٹ کر کے دی. اس طرح اس کے ساتھ شادی کا کارڈ لگایا ساتھ, وہ سارا کچھ نہ کہ سگا بھائی ہے, بے فارم لگانا پڑا, اس کی فوٹو کاپی کی سگا بھائی ہے بھائی. اور پھر وہ جاتا ہے آگے, پھر وہ ٹو ٹیپ کے پاس جاتا ہے. پھر سے کرتے کرتے فلائٹ کمانڈر اس کو بھیجتا ہے اسکواڈرن کمانڈر کے پاس. اسکواڈرن کمانڈر جس کو ونگ جو کمانڈر ہوتا ہے پورے ونگ کا جو بڑا ہوتا ہے, وہ پھر وہ جاتا ہے آگے ایئر آفیسر کمانڈنگ تھرو, اس کے کیا کہتے ہیں اس کو, ایجوٹنٹ ایئر آفیسر کمانڈنگ کے تھرو. شوکت زمان صاحب ہوتے تھے اس وقت, اللہ بخشے ان کو. تو وہ اسی طرح اپلیکیشن پھر واپس آئی 1 دن کے لیے. اچھا اب وہ لی تو آ گئی. اب انہوں نے کیلکولیٹر کو شادی کب ہے, کون مہندی کب ہے جی. میں نے کہا سر مہندی جو آ رہی ہے وہ جمعرات کو آ رہی ہے. تو اس نے کہا اچھا. میں نے کہا جو نکاح ہے وہ آ رہا ہے ہفتے کو, اور ولیمہ جو ہے وہ اتوار کو. ہمارے سوال میں اتوار ہفتے پہ چھٹی نہیں ہوتی تھی. اب سارے کہا ٹھیک ہے تو جا, میں کرتا ہوں کچھ. اب صرف میں جا سکتا ہوں سیٹرڈے کو, اور وہ کلوز ویکینڈ تھا. کلوز ویکینڈ کیا ہوتا ہے جو پوری اکیڈمی کا کیونکہ پریڈ ڈیز چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ گھر نہیں جا سکتے, اس میں منع ہوتا ہے کیونکہ آپ نے رن ہو گئی ہے. تو ایئر آفیسر کمانڈنگ صاحب نے جو ہے وہ کلوز ویکینڈ کیا ہوا تھا. تو میرے پاس ایک دفعہ سر آئے, ہمارے جو فلائٹ کمانڈر تھے, انہوں نے کہا مجھے انہوں نے اپنا 295 وہ جو فارم ہوتا ہے وہ دیا مجھے. اس کو ان کے سائن تھے, ان کی اسٹیمپ لگی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تم نے یہ کریڈٹس میس والے, ہمارے 2 وہاں پہ گیٹس ہیں اندر آنے کے لیے. ایک تو ہے جو آفیسرز یوز کرتے ہیں ٹورڈ دا سینما, یہ سینما, اور ایک جو کریڈٹس یوز کرتے ہیں جہاں پہ کریڈٹس ہی بیٹھتے ہیں. ہم کا تو ادھر سے نہیں جانا, یو ہیو ٹو گو فرام دی ادر. مجھے نہیں پتا کیوں. تو وہ کہتے ہیں آپ جائیں گے آج رات کو, اور میں ویسے پاکستان میں رات کو شروع ہوتی ہے. تو میں تقریباً کو 5 ساڑھے 5 بجے نکلا تھا, سورج نکلا ہوا تھا, اور اس گیٹ سے وہاں پہ وہ جو اسٹاف بیٹھے تھے اور افسر بیٹھے تھے, انہوں نے بات سر کر رہی تھی, بھیجا مجھے نکل گئے. اور اس دن مہندی ہو گئی اور آ گئے واپس. تو جو جس طرح ہوتا ہے نا کہ پہلے دن ایک بندے کی مہندی ہوتی ہے, لڑکی والے لے کے آتے ہیں مہندی, پھر لڑکے والے کے دوسرے دن, تو وہ اس طرح کا. تو جو ہماری چونکہ ادھر سے باجی نے مہندی لے کے جانی تھی, باجی کے ہم تو ادھر سے وہ اور مہندی لے کے آتے, تو بڑا وہ شوگر شاور لگا ہوا تھا. تو پہلے دن تو خیر میں نکل گیا, اور اس کے بعد نیکسٹ مارننگ تم نے جو نا اسی گیٹ سے تم نے واپس آ کے جا سیدھا, اور تم نے آنا مارننگ میں نہیں ہے کیونکہ اس دن پریڈ نہیں ہوتی. تو تم مطلب جس ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم زیادہ گزر جانا, پھر ہم مطلب 10-11 بجے کی تمہیں گیٹ کرنا, تو اس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ویسے بھی شادی رات کی ہوتی ہے, شادی ہم نے اٹینڈ کی, صحیح شوگر لگا وہاں پہ, تو کرا کے واپس آ گئے. اب آ گئی اگلی رات آ گئی, جمعے کی رات. اس سے کہتے میری ویسے بھی چھٹی تھی, تو میں سیٹرڈے کو نکل سکتا تھا جس دن رات تھی, لیکن جس دن مہندی تھی اب کیا کریں. تو سر نے کہا کہ اب تم اس طرح کرو نا, اب میں جو تمہیں 295 دوں گا نا, تم نے نکلنا ہے کس طرف سے, کریڈٹس میس کی طرف سے, جو کریڈٹس میس کا جو گیٹ ہے وہاں سے نکلنا ہے. اوکے جی, ادھر سے نکل گئی اس دفعہ. اب انہوں نے نیا 295 دیا, ایک انٹری میری ادھر بنائی تھی دوسرے گیٹ پہ, ایک انٹری بنی اس گیٹ پہ. انہوں نے آپس میں کوئی لنک شاید نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے اس طرح یہ کیا, یہ بھی نکل گئے. ناؤ امیجن دیٹ کہ آئی واز آن دا وے, میں نے وہاں سے ٹانگا پکڑا, پہنچا رسال پور جو اڈا ہے وہاں سے ہائیس پکڑی, کچھ نشہرہ میں اترے, وہاں سے پکڑی پشاور سے پنڈی جانے والی ہائیس پکڑی. وہ جب کامرا کراس کیا اس میں وہ الٹی ہو گئی, اس کا ایکسیڈنٹ دوسری گاڑی کو کاٹتے ہوئے وہ الٹی ہو گئی. میں فرنٹ پہ بیٹھا, بچت ہو گئی ہماری, کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. اب دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاڑ کا, اب میں کیا کروں. اب کہ وہاں پہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ بھائی میں جو ہے زخمی تھوڑا بہت ہوا تھا, 5 سو زخمی ہو گیا, لیکن وہاں پہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ بھائی ایئر فورس سے, کیونکہ وہاں سے پھٹا مار کے آئے ہوئے, آفیشیل پھٹا مار کے آئے ہوئے, پکڑے گئے تو ان سر کو جو ہے نا مصیبت ہو جانی, دیٹس ناٹ وٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. تو وہیں سے جو گاڑی واپس آتی ادھر سے بیٹھے واپس. وہ مہندی میں اپنے سسٹر کی اور بھائی کی مس کر گیا, میں نہیں پہنچ سکا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. مطلب کیا چیز پہ کہتے ہیں وہ ہی تھے. تو اسی رات کو جب میں واپس پہنچا تو میں جو ہے نا گارڈ روم سے اپنے جو ہمارے فون جو تھا وہاں سے میں نے سر کو فون کیا,
میں نے کہا سر وہ اس طرح یہ ہو گیا تھا. کہتے واٹ؟ میں کہا یس سر. کہتے اوکے یو اے گڈ جاب دیٹ یو کیم بیک. چلو ٹھیک ہے. میں صبح تو تمہیں ویسے بھی چلے جانا. میں کہا یس سر. تو خیر جب صبح ہوئی تو پھر آفیشیل چھٹی پہ جو ملا تھا وہ 205 اس پہ ہم لے کے گھر گئے. وہاں پہ ایک دن کی چھٹی ملی تھی تو نیکسٹ سنڈے کو دوبارہ واپس آنا تھا. ولیمہ نہیں کھا سکے تھے. تو یہ اس طرح ہم بھائی اور بہن کی شادی نپٹائی ہم نے. لیکن اب یہ دیکھیں کتنی سپورٹ کی ایک آفیسر نے ایک چھوٹے سے معمولی سے کیڈٹ کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کا وہاں پہ بیہیویئر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. پتہ لگے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. تو میں نے پہلے سیمسٹر میں اپنے آپ کو اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ دکھا دیا تھا. میں ڈرامیٹکس میں بھی تھا, میں اسپورٹس میں تھا, ایتھلیٹکس ہو گئی, فٹ بال ہو گئی, ٹھیک ہے, میوزیکل جو ایوننگ ہوئی اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جناب. تو ہر جو ہے نا وہ اس میں ایک اچھا امپریشن تھا. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا پھر اس کو وہ کور کر دیتے ہیں, پردہ ڈال دیتے ہیں, حالانکہ آفیشیلی یہ چیزیں الاؤڈ نہیں تھیں. تو آئی گیس کہ دیٹس آل فار ٹوڈے. 50 منٹ کی کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. سو ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم. پٹ اپ دا کوشچنز اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو آنسر. اور اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو ایک اور ایکسپیرینس تھا, بیڈ ایکسپیرینس اباؤٹ وہ جو بس ڈرائیور نے کٹا تھا, ایک وہ بتانے ہیں. اور گارڈ ماؤنٹنگ جو کہا جاتا ہے کہ مزار پہ جو ہم پھول چڑھانے گئے تھے ان ون ٹیپ. وائی دی ادر اکیڈمی ڈیڈنٹ گو, وائی واز اونلی یس. صرف ہمارا کورس سلیکٹ ہوا تھا, اس کو بھی آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ٹائم. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.